محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان اپنی خود نوشت داستان عزم میں لکھتے ہیں کہ بحیثیت قوم آخر ہماری تخلیق میں کیا خرابی ہے کہ ہمارے فیصلہ سازوں کے شر سے ملک و قوم کے محسن بھی محفوظ نہیں رہتے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ہمارے ماضی اور حال کے فیصلہ سازوں کے بارے میں ہی تو یہ فرما دیا ہو کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان لکھتے ہیں، جب آپریشن اور ہسپتال کا ذکر آیا تو پرویز مشرف کے حواریوں کی سختیوں اور پابندیوں کا ایک اور واقعہ یاد آ گیا۔ آپریشن کے بعد ہسپتال میں تھا، سینیٹر پروفیسر خورشید احمد نے اسلام آباد میں قائم مقام صدر جناب محمد میاں سومرو سے مجھ سے ملنے کی اجازت مانگی۔ انہوں نے DGSPD سے پوچھ کر اور تصدیق کر کے کہ وہ مل سکتے ہیں پروفیسر خورشید کو بتا دیا۔ خورشید بھائی نے 10 بجے اسلام آباد سے فلائٹ لی اور ایئرپورٹ سے سیدھے ہسپتال پہنچے کہ میری عیادت کر سکیں، تو ایک احسان فراموش سیکیورٹی آفیسر نے جس پر رحم کھا کر میں نے ریٹائرمنٹ کے بعد نوکری دی تھی، ان کو 2.5 گھنٹہ نیچے ہال میں بٹھائے رکھا اور ملنے نہیں دیا، اور سخت مایوسی اور بے بسی کے عالم میں 4 بجے کی فلائٹ سے واپس اسلام آباد چلے گئے۔ مجھ پر پہرا دینے والے سیکیورٹی آفیسر نے صدر پاکستان کے کہنے پر ڈائریکٹر جنرل SPD کی طرف سے دی گئی اجازت کو بھی نظر انداز کر دیا۔ تقریباً 4 ہفتے تک میں وہاں رہا۔ طبیعت خراب رہی۔ آغا خان ہسپتال کے ڈاکٹر فرحت عباس چیک کرتے رہتے تھے اور نہایت ماہر فزیوتھراپسٹ محمد عطا میری فزیوتھراپی کرتے تھے۔ ان کے ساتھی جاوید خان اور بابر اسلام مجھے نہلاتے اور لباس وغیرہ تبدیل کرانے آتے تھے۔ ان سب کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ تقریباً 5 ہفتے کراچی میں قیام کے بعد مجھے ایک نہایت چھوٹے سے جہاز میں کئی گھنٹے کے سفر کے بعد اسلام آباد لا کر گھر میں پھر نظر بند کر دیا گیا۔ اس چھوٹے سے جہاز میں طویل عرصہ بیٹھنے سے میری بائیں ٹانگ میں تقریباً 10 انچ لمبا خون کا کلاٹ بن گیا۔ بے حد تکلیف ہوئی۔ ہمارے KRL کے ماہر ڈاکٹر سلیم قریشی نے بہت اچھے علاج سے اس کو مزید آگے بڑھنے سے روک دیا۔ کئی سال گزرنے کے بعد آج بھی مجھے اس ٹانگ میں سخت تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اپنے ساتھیوں کا ذکر کرتے ہوئے یہاں ایک تکلیف دہ بات میرے ذہن میں آئی کہ پرویز مشرف نے میرے خلاف پابندیوں کا بلا جواز اور ناروا سلوک قائم کر رکھا تھا اور تاحال اس کا تسلسل جاری ہے، اور اس حوالے سے یہ واقعہ جس کا میں اب تذکرہ کرنے جا رہا ہوں میری اس بات کی تصدیق کرے گا۔ جنرل راحیل شریف جب آرمی چیف تھے، ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا تو میرے دوست جناب شوکت ورک جو ہمارے فلاحی ہسپتال ڈاکٹر AQ خان ہسپتال ٹرسٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں، لاہور میں آرمی چیف کے پاس تعزیت کرنے گئے۔ وہاں کراچی کے ممتاز صنعتکار اور میرے دوست بشیر جان محمد بھی موجود تھے۔ ورک بھائی نے میری جانب سے بھی چیف کو تعزیت کا پیغام دیا تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ڈاکٹر خان لاہور ہی میں ہیں۔ ورک بھائی نے بتایا کہ وہ اسلام آباد میں ہیں تو جنرل راحیل شریف نے بریگیڈیئر اظہر صالح عباسی کو کہا کہ جب میں والدہ محترمہ کی تعزیت کے لیے آرمی ہاؤس راولپنڈی میں دوست احباب سے ملوں گا، اس دن آپ ان سے رابطہ کر کے وقت اور دن انہیں بتا دیجیے گا تاکہ وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو مطلع کر سکیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر اظہر صالح عباسی کا پیغام آیا۔ انہوں نے بتایا کہ آرمی چیف جمعرات کو 2:30 بجے سے 5:30 بجے تک مہمانوں سے ملیں گے۔ ورک صاحب اور کرنل ریٹائرڈ انوار الحق لاہور سے راولپنڈی آ گئے اور میں نے اپنے سیکیورٹی انچارج کرنل جاوید جدون کو مطلع کر دیا کہ 3 بجے تعزیت کے لیے آرمی چیف کے پاس آرمی ہاؤس جانا ہے۔ شوکت ورک اور کرنل انوار الحق آرمی ہاؤس پہنچ کر جنرل راحیل شریف سے ملے۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب کہاں ہیں۔ ورک نے بھولے پن سے جواب دیا کہ وہ راستے میں ہیں، جبکہ میں یہاں اپنے سیکیورٹی آفیسر کرنل جاوید جدون سے کہہ کر تھک گیا تھا، مگر ان کا جواب ملا کہ وہ راستے میں ہیں۔ میں تیار ہو کر 2:30 بجے سے 4 بجے تک بیٹھا رہا۔ میں نے تو صرف اس دکھ کی گھڑی میں آرمی چیف سے افسوس کرنے جانا تھا، لیکن مجھے اس سے بھی محروم کر دیا گیا۔ حالانکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جو دکھ اور درد سے معمور ہوتا ہے، مگر مجھے اس کے لیے بھی نہیں جانے دیا گیا۔
بہرحال مجھے اس ملک کو ایٹمی اور میزائل قوت بنانے کا یہ صلہ مل رہا ہے۔ امریکی صدر باراک اوباما اور سیکریٹری خارجہ نے 2 کوڑی کے قاتل ریمنڈ ڈیوس کے لیے ہمارے حکمرانوں کی نیندیں حرام کر دیں اور اس کو مکھن سے بال کی طرح نکال کر لے گئے، جبکہ حکمران فوج کو مضبوط اور ملک کو بچانے والے کے ساتھ یہ شرمناک سلوک کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ پرویز مشرف کی غلط حرکتوں کے باعث نہ صرف ہمیں سخت تکالیف اٹھانا پڑیں بلکہ وہ تمام دوست اور ہمدرد اور مددگار بھی مغربی جابروں کے سخت عتاب کا شکار رہے۔ طاہر بخاری اور اس کے انجینئر بھائی سعید کو سخت تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ سعید کو دبئی میں کافی عرصہ بند رکھا گیا اور طاہر بخاری کو ملائیشیا میں ان کی کمپنی پر قبضہ کر لیا گیا اور تمام فنڈز ضبط کر لیے گئے۔ طاہر بخاری نے بعد میں ایک دوست کی معرفت یہ پیغام بھیجا کہ امریکیوں نے ان کے ساتھ پرویز مشرف کے حواریوں نے اس سے بہت پوچھ گچھ کی اور بعد میں 2 بیانات ٹائپ کر کے لائے اور نیچے جگہ بتا کر کہا کہ یہاں دستخط کر دو۔ جب اس نے ہچکچاہٹ کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ اسے پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو دھمکی دی گئی کہ دستخط کر دو ورنہ یہاں سے جہاز میں بٹھا کر امریکہ بھیج دیے جاؤ گے۔ اس کی بیگم اور 3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ اس نے مجبوراً ان کاغذات پر دستخط کر دیے۔ ظفر اللہ جمالی جب وزیر اعظم تھے تو پرویز مشرف نے بھی انہیں کہا تھا کہ کابینہ کے ذریعے اجازت لے کر مجھے یعنی عبدالقدیر خان کو امریکہ کے حوالے کر دو، مگر ظفر اللہ جمالی کی بہادری اور حب الوطنی آڑے آئی اور انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ نتیجہ میں انہیں وزارت عظمیٰ سے ہاتھ دھونا پڑے۔ ظفر اللہ جمالی نے خود ٹی وی پر تجزیہ نگار مظہر عباس کو یہ حقیقت بتائی تھی۔ ادھر ملک میں یہ تاثر دیا جاتا رہا ہے کہ مجھے امریکیوں سے بچانے کے لیے قید میں رکھا گیا ہے۔ فی امان اللہ۔